پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم کہ مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تم دن رات گناہ کرتے ہو، تو گناہوں کا بخشنے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ جسے وہ بخش دے اسی کی خیریت ہے، اور جسے وہ نہ بخشے اسے تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی حقیقت کے پیش نظر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُونْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب اگر آپ مجھے نہ بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے، وہ تمام گناہوں کو بخش سکتے ہیں، لیکن یہ اعلان قرآن مجید میں کر دیا ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یہ شرک ہے، تو یہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے رب مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے میں آپ کے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، گناہوں پر لاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، تو میں یہ کوشش جاری رکھوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال اور رفعت شان کی، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا ہی رہوں گا۔ اللہ کی ذات کتنی مہربان ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی بے نیازی کا ذکر فرمایا ہے کہ مخلوق کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نفع نہیں ہوتا، اور نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عبادت گزاروں کی عبادت سے اس کے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور نافرمانوں کی نافرمانی سے اس کے ملک میں اس کی بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اپنی خالقیت اور مالکیت میں وہ تنہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بے انتہا خزانوں کا اندازہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس مثال سے سمجھ لو کہ تم اولین و آخرین جن و انس، زندہ اور مرے ہوئے، خشک مخلوق اور تر مخلوق سب بیک وقت ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالی سے سوال کرو، اور ہر ایک اتنا مانگے جہاں تک وہ اپنے فہم کی رسائی سے انتہائی آرزو کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہر سائل کا سوال اسی وقت پورا فرما دیں تو اس کے خزانوں میں سے صرف اتنا خرچ ہوگا جیسے سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے اور پورے سمندر میں سے ذرا سی دری اسی سوئی پر لگ جائے۔ فرمایا کہ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ غیر متناہی کے سامنے متناہی کو یہ بھی نسبت نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے لا منتہا ہے، اور مانگنے والے ہم جو ہے ہماری ایک انتہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہر وقت بھرا ہوا ہے، وہ
کتنا ہی خرچ فرما دے کم نہیں ہوتا، رات دن خرچ فرماتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے ہیں کتنا خرچ فرما دیا، اور جو اس کے ہاتھ میں تھا اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نیک اعمال میں لگا رہے، اور لکھنے والے فرشتہ کو برائی لکھنے کا موقع نہ دے۔ جو نیکی ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس کی توفیق سے ہوئی، اور جو گناہ ہو جائے تو اس پر اپنے نفس کو ملامت کرے اور توبہ استغفار میں کوتاہی نہ کرے۔ قیامت کے میدان میں اور دوزخ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے سے کچھ نفع نہ ہوگا، وہاں شرمندگی اور پشیمانی کام نہ آئے گی۔ موت سے پہلے ہی اپنے آپ کو ملامت کر لو اور توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لو۔ گناہوں کو اپنے نفس ہی کی طرف منسوب کرو، اور گناہ ہو جائے تو اپنے ہی کو برا کہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔